الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج ہم پڑھیں گے 13واں سپارہ تراویح میں، اور اس کا جو خلاصہ ہے کہ جو کچھ ہم نے آج پڑھنا یا سننا ہے اللہ رب العزت نے اس میں کیا فرمایا۔ 13واں سپارہ مشتمل ہے سورت یوسف، سورت رعد اور سورت ابراہیم پر۔ تو سورت یوسف میں جیسے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اس میں اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کا وہ واقعہ بیان فرمایا ہے جس میں انسانی زندگی کے بہت سے پہلوؤں کو بعین طور اجاگر کیا گیا ہے کہ انسان اگر اس سے سبق لے تو اس کی زندگی کے تمام تر پہلوؤں پر جو روشنی پڑتی ہے اس کے ذریعے سے اس کو بہت ساری کامیابی کے جو ذرائع ہیں وہ اس کو حاصل ہو سکتے ہیں، کہ اللہ رب العزت کس طرح سے اپنے نیک بندوں کو دنیا کے سامنے بھی کس طرح سے ان کو عزت اور توقیر عطا فرماتا ہے، اور اس کے نزدیک بھی جنت میں بھی آخرت میں بھی اس کی جو عزت اور توقیر ہوگی وہ اپنی جگہ۔ اور اس کے برعکس جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، بندوں کے ساتھ دھوکہ بازی، فراڈ، منافقت اور اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی رسوا کرتا ہے اور آخرت میں بھی رسوائی ہوگی اگر وہ اسی حالت میں مر گئے۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر ہمیں یہ دکھایا کہ اللہ رب العزت نے ان عورتوں کا واقعہ بڑی تفصیل سے کئی رکوع میں بیان کیا، خصوصاً زلیخا۔ اور یہ زلیخا جو نام ہے یہ قرآن حدیث میں تو نہیں ہے، البتہ زبور میں، تورات میں اس کا نام زلیخا لکھا ہوا ہے۔ اور بہی وجہ ہمارے جو مفسرین ہیں انہوں نے بھی اس عورت کا نام جو عزیز مصر کی بیوی تھی جس نے یوسف علیہ السلام کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، تو اس کا جو نام ہے وہ تورات میں جو ہے وہ زلیخا لکھا ہوا ہے۔ وہ عورت اور اس کے ساتھ بہت ساری دوسری خواتین جو شاہی خاندان کی ہی خواتین تھیں، انہوں نے جب یوسف علیہ السلام کے ساتھ بہت ہی گھٹیا حرکتیں شروع کیں تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو، کہ اللہ کے نبی تھے، انہوں نے تو وہ سب کچھ نہیں کیا اور ان کو جیل میں ڈلوا دیا۔ تو آخر میں جا کے جب یہ ساری چیز ان پر کھلی کہ یوسف علیہ السلام اللہ کے سچے بندے ہیں، اور نبوت تو ان کی بعد میں کھلی، لیکن یہ کہ ان کو یہ کہنا پڑا کہ یوسف علیہ السلام وہ ہیں کہ قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، ان عورتوں نے خود کہا کہ جنہوں نے الزام لگا کے ان کو جیل میں ڈلوایا تھا کہ خدا کی قسم یوسف جو ہیں ان کے اندر کوئی برائی نہیں ہے۔ قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق، اب عزیز مصر کی بیوی بھی بول پڑی کہ ہاں اب تو سچ کہنا ہی پڑے گا، اس لیے کہ انا راودتہ عن نفسہ، میں نے ہی اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، یوسف تو سچا ہے، اس جیسا سچا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے یہ ساری بات اس لیے تم پر کھولنے کی کوشش کی ہے تاکہ تم جان لو کہ میں نے کسی کے ساتھ بھی جو ہے کوئی خیانت والا معاملہ نہیں کیا، ان عورتوں کے ساتھ یا ان گھر والوں کے ساتھ میں نے کوئی ایسی چیز نہیں کی، اس لیے کہ اللہ رب العزت خیانت کرنے والوں کو کبھی ہدایت نہیں بخشتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی یوسف علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں اپنے نفس کو گناہوں سے بری قرار دوں، اس لیے کہ نفس امارہ جو ہے وہ تو برائی کا ہی حکم دیتا ہے، الا ما رحم ربی، سوائے اس کے کہ میرا رب جس پر رحم کر دے۔ ان ربی غفور الرحیم، کیونکہ میرا رب جو ہے وہ بڑا بخشنے والا مہربان۔ مطلب یہ تھا کہ میرے رب نے جو مجھے بچا لیا نا اس برائی سے، تو یہ میرا نہیں کمال، یہ میرے رب کا کمال ہے کہ اس نے مجھ پر رحم کیا، اس نے مجھے اس برائی سے بچا لیا، وگرنہ نفس انسان کا جو ہے وہ تو اس کو برائی ہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو جو انعام اور اکرام سے نوازا اس کا مزید تفصیل سے جو ہے وہ تذکرہ اس صورت میں بعین طور کیا گیا کہ اللہ کے اس نبی نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، ان کو کوئی سزا نہیں دی، ان کو کوئی تان تشنی نہیں کیا، ان کے ساتھ کوئی کسی قسم کی ایسی بات بھی نہیں کی کہ جس سے ان کو یہ لگے کہ ان کی رسوائی ہو یا لوگوں کے سامنے ان کو رسوا کیا جائے یا ذلیل کیا جائے، ایسا نہیں کہا، بلکہ انہوں نے کہا کہ
لا تثریب علیکم الیوم، آج تم پر کوئی تان تشنی نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی تم سے پوچھ گچھ نہیں ہے۔ یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے، وہو ارحم الراحمین، کہ اللہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ہاں اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میرا قمیص لے جاؤ، یہ میرا قمیض لے جاؤ، اور فالقوہ علی وجہ ابی یأت بصیرا، کہ میرے باپ کی آنکھوں پر اس کو ڈال دینا، اس قمیص کو، تو اس سے اس کی جو بصارت ہے، جو اس کی آنکھیں ہیں، وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اس کے بعد پھر اپنے سارے گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، تو جب ابھی مصر سے وہ کافرہ چل پڑا، قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ، تو اب یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ لولا ان تفندون، اگر تم میرے اوپر کوئی ایسی بات نہ کرو تو میں جو ہے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، تو گھر والوں نے کہا کہ خدا کی قسم اب تم تو بالکل بوڑھے ہو چکے ہو اور تمہیں ایسی باتیں بس سوچتی رہتی ہیں کہ اب اتنے سالوں بعد تمہیں یوسف کی خوشبو کیسے آ رہی ہے۔ فلما ان جاء البشیر، اب جب خوشخبری دینے والا آ پہنچا، القاہ علی وجہہ، تو اس نے آ کے اس کے چہرے پہ، یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ وہ قمیص ڈالی، فرتد بصیرا، تو ان کی بصارت بالکل ٹھیک ہو گئی۔ قال الم اقل لکم، یوسف علیہ السلام کے والد یعنی یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں تم سے کہتا نہیں تھا، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ میں اللہ سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر جب انعام و اکرام کی بارش فرماتا ہے، انبیاء علیہ السلام کے لیے معجزہ کہلاتا ہے اور غیر انبیاء علیہ السلام کے لیے وہ کرامت کہلاتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے، اللہ کی گرانٹ ہوتی ہے، کہ اب وہی یعقوب علیہ السلام ہیں جو رو رو کے اپنے بیٹے کی محبت میں اپنی آنکھیں دے بیٹھے تھے، اب وہی یعنی یعقوب علیہ السلام ہیں کہ ابھی قافلہ ادھر سے اسٹارٹ پکڑتا ہے مصر سے اور یہ کنعان میں اس کی خوشبو سونگھ لیتے ہیں، تو یہ سب اللہ کی گرانٹ ہے اور اسی کو معجزہ کہتے ہیں، اور اسی کو مطلب غیر نبی کے لیے کرامت کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب عنایت ہوتی ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ بہرحال یہ واقعہ جو ہے، اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ اچھا، کہ یہ جو آیت ہے نا، آیت نمبر 106 سورۃ یوسف کی، یہ بہت سمجھنے کی ضرورت ہے، خاص کر ہم مسلمانوں کے لیے یہ آیت جو ہے بڑی اہم ہے، ساری دنیا کے لیے بٹ مسلمانوں کے لیے بہت اہم ہے۔ آیت نمبر 106 سورۃ یوسف کیا ہے؟ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، یعنی لوگوں کی اکثریت اللہ کو مانتے ہوئے بھی شرک کرتی ہے۔ اب یہ شرک کیسے ہو جاتا ہے؟ اللہ کی ذات میں، صفات میں کسی بھی طرح سے شرک جو ہے وہ برداشت کے قابل نہیں ہے، اس لیے کہ شرک کا معاملہ بہت نازک ہے۔ اس وجہ سے شرک کے معاملے میں اللہ رب العزت نے، اللہ کے نبی نے بڑی سخت وعیدیں فرمائی ہیں کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ جو بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے نا، اللہ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ ہم لوگ یہ غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں کہ شرک وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، لوگوں کی جو اکثریت ہے نا وہ اللہ کو تو مانتی ہے، مگر وہ اللہ کے ساتھ، اللہ کو مانتے ہوئے بھی اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بناتے ہیں۔ اس لیے شرک سے بچنا بہت ضروری ہے، اور اس میں جہاں پہ بھی شرک کا شائبہ بھی ہو، شبہ بھی ہو، اس سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد سورۃ رعد کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، اور یہ فرمایا کہ یہ ساری کائنات میں جب تم دیکھو گے نا تو تمہیں ہم نظر آئیں گے، اور اس کے بعد جب ہم تمہیں نظر آ جائیں گے تو ہمارا ہر معاملہ، ہر بات، ہر حکم تمہیں یقین کرنا پڑے گا۔ لیکن لوگ ہیں کہ وہ شک میں پڑ جاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اذا کنا ترابا انا لفی خلق جدید،
کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے تو پھر سے ہم نئے بنیں گے کیا؟ اولئک الذین کفروا بربہم، کہ اصل میں یہ لوگ اپنے رب کا انکار کر رہے ہیں۔ یعنی جب رب کو پہچان لوگے تو پھر کیا مشکل ہے کہ جس رب نے اتنی بڑی کائنات تخلیق کی ہے، تمہیں دوبارہ بنانا اس کے لیے کیا مشکل ہے جس نے پہلی بار تمہیں بنایا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو لوگ مشرک ہیں نا، ان کی مثال ایسے ہے کہ لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ۔ مشرک کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بندہ دریا کی طرف، پانی کی طرف ہاتھ کر کے کھڑا ہو اور اس کو کہے دریا کو کہ میرے منہ میں آ جا، تو لیبلغ فاہ وما ہوا ببالغ، وہ پانی اس کے منہ میں نہیں آئے گا۔ وہ دریا کا یا کنویں کا جو پانی ہے وہ کبھی بھی اس کے منہ میں اس طرح سے نہیں آئے گا کہ وہ اس کو بلاتا رہے کہ میرے منہ میں آ جا، تو ایسا نہیں ہوگا۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں نا، ان کا بھی یہی معاملہ ہے، وہ کسی اور کو پکار رہے ہیں۔ یعنی پکارنا تو ان کو اللہ کو چاہیے تھا کہ جیسے پانی جو ہے اس کو پینا ہے تو اس کو جا کے پیو، اس کو حاصل کرو کہ اصل وہ پانی ہے، اور وہ بندہ جو ہے ایسے ہاتھ جو ہے وہ لے کے کھڑا ہے تو کچھ بھی نہیں اس کو حاصل ہوگا۔ اسی طرح سے مشرک کو جب وہ اللہ کو نہیں پکارے گا اور کسی اور کو پکارے گا تو اس کو کبھی بھی کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ قل من رب السماوات والارض قل للہ، ان سے طرح پوچھئے تو صحیح کہ یہ رب جو ہے آسمانوں اور زمین کا، ساری کائنات کا کون ہے، کون ہے کریٹر اس ساری کائنات کا؟ تو یہ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی ہستی ہے ہی نہیں۔ یعنی جن کو یہ اللہ کے سوا پوج رہے ہیں وہ بھی خود اللہ کی مخلوق ہیں، تو جو اللہ کی مخلوق ہو وہ بھلا تمہیں کیا فائدہ دے سکتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو اللہ کو چھوڑ کے جب تم دوسروں کو پوجو گے، پکارو گے، تو پھر تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ اس کے بعد سورۃ ابراہیم کے اندر اللہ رب العزت نے گزشتہ اقوام عالم کے بارے میں فرمایا، تو فرمایا کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی تمہیں رب کے بارے میں، اللہ کے بارے میں شک ہے، وہ اللہ جس نے آسمانوں، زمین کو، تم کو، سارے جانوروں کو، ساری کائنات کو بنایا، اس کے بارے میں تمہیں شک ہے کہ وہ خدا ہے کہ نہیں ہے؟ جس نے بنایا ہے اس کے بارے میں تم کیسے شک کر سکتے ہو؟ اس نے تو تمہیں بنایا ہے، تم کیسے بن گئے؟ کون ہے تمہیں بنانے والا؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر انسان اگر اپنے آپ سے بھی پوچھے نا تو اس کو اللہ نظر آئے گا، اس کو پھر پتہ چل جائے گا کہ مجھے بنانے والا، سب کو بنانے والا، ساری کائنات کو بنانے والا، تخلیق کرنے والا اکیلا اللہ ہی ہے۔ اور اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کہ انہوں نے جب خانہ کعبے کے پاس اپنے یعنی خاندان کو، اسماعیل علیہ السلام کو، ان کی والدہ محترمہ کو یہاں بسایا تھا، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے جو دعا کی تھی کہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ دعا کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس ٹائم۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو جہنمی لوگ ہیں نا، ان کا جو لباس ہوگا وہ آگ کا لباس ہوگا، اس کو ہر وقت اس لباس کو بھی آگ ہی لگی رہے گی، اور اس طریقے سے وہ تارکول جیسا لباس ہوگا کہ جو ہے اس کو آگ لگی رہتی ہے، اور اس طریقے سے وہ جہنم کے اندر ایک شدید یعنی عذاب کی کیفیت میں مبتلا ہوں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت ان اللہ سریع الحساب، کہ اس طرح کا جو لباس جہنمیوں کا جو آگ کا ہوگا ان کو پہنایا جائے گا، اور ان کے چہرے بھی آگ میں دھنسے ہوں گے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے جو حرکتیں کی ہیں، جو اتنا طویل عرصہ ان کو زندگی کا اللہ نے دیا تھا، اس پورے دورانیے میں انہوں نے اپنے رب کو ناراض رکھا، بئی وجہ آج اللہ نے ہمیشہ کے لیے ان کو جہنم برد کر دیا، اور جہنم وہ ہمیشہ کے لیے جلتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی
توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔